سلیم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمامی بزرگوں دوستوں کو آج کی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایک سال کے بعد میں ہمیں یہ خوشی نصیب فرمائے. دوستو خوشیاں مناؤ، آج عید الفطر ہے. دوستو خوشیاں مناؤ، آج عید الفطر ہے. رنج و غم کو بھول جاؤ، آج عید الفطر ہے. پیار کا پیغام دیتا ہے ہمیں عید سعید. پیار کا پیغام دیتا ہے ہمیں عید سعید. نفرتیں دل سے مٹاؤ، آج عید کا دن ہے. اور عید جو ہم کو ملی ہے آمد سرکار سے، عید جو ہم کو ملی ہے آمد سرکار سے. بات یہ سب کو بتاؤ کہ آج عید الفطر ہے. دو دنوں کو جوڑنے کا کیا ہی اچھا ہے یہ دن. دو دنوں کو جوڑنے کا کیا ہی اچھا ہے یہ دن. بھول کر سب مسکراؤ، آج عید کا دن ہے. دکھ درد سارے مل کر کے آج کے دن دوستو دل سے تم خوشیاں مناؤ، آج عید کا دن ہے. اور رکھ لیا 300 روزے جس نے بھی رمضان کے، نوزدہ بخشش سناؤ، آج عید کا دن ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور تمامی حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا. اس پورے بیان کا نچوڑ یہ ہے کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہیں. زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. جو صحابہ نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم. زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. جو صحابہ نے رکھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم. اور ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو ساحل. ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو ساحل. موبائل کی طرح ہاتھوں میں اگر قرآن رکھتے ہم. جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے. کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے.
اور ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان یہاں، ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان یہاں، ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان یہاں، ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ مذہب اسلام ہے، جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بسنے والے بے شمار لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہے، الگ الگ طریقہ ہے، الگ الگ تہوار ہوتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر ایک سال میں ایک نہ ایک تہوار منایا جاتا ہے، ایک نہ ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھی مذہب اسلام میں ایک سال میں 2 تہوار منائے جاتے ہیں، سب سے بڑے جو ہم عید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن ہر مذہب والے جو تہوار مناتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی تہوار مناتا ہے تو شراب کے نشے میں تہوار کو گزارتا ہے، کوئی تہوار مناتا ہے رنگ رنگیلیاں کرتا ہے، کوئی تہوار مناتا ہے تو تہوار کے موقع پر ہزاروں کی جانیں چلی جاتی ہیں، کوئی تہوار مناتا ہے کہ تہوار کے موقع پر ہزاروں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک مذہب اسلام ہے کہ جس مذہب اسلام میں ایک سال میں 2 تہوار منائے جاتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عید کا دن ہو، جو تہوار کا دن ہو، تو اس تہوار کے دن ہمیں نفرتیں نہیں پھیلانی ہے بلکہ ہمیں محبت پھیلانی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آج ہم عید منا رہے ہیں، یہ عید نفرتوں کا تہوار نہیں ہے، یہ محبتوں کا تہوار ہے۔ نفرت کرنے والوں کا تہوار الگ ہوتا ہے اور محبت کرنے والوں کا تہوار الگ ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور محبت کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ درس دیا ہے، یہ درس بھی، یہ پیغام بھی محبت کا دیا ہے، یہ درس بھی محبت کا دیا ہے۔ ہم جس دیش کے اندر رہتے ہیں، جس بھارت کی سرزمین پر رہتے ہیں، وہ بھارت کی زمین میرے خواجہ پیا کی ہے، وہ بھارت کی زمین خواجہ ہند الولی کی ہے۔ بھارت کی سرزمین پر بڑے بڑے راجہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ایک دن وہ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہند کا ایک ہی واحد بادشاہ ہے جن کا نام القیامت تک چلتا رہے گا، جسے خواجہ اجمیری، خواجہ ہند الولی نواز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس خواجہ کی بات کرنے جا رہا ہوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس خواجہ کی بات سننے کے بعد ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں طرف جانا چاہیے، کیونکہ ہم جس بھارت میں رہتے ہیں اور جس کے نگہبان میں رہتے ہیں، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے،
وہ مصطفیٰ کریم نے اپنے دست جگر کو اپنے نائب بنا کر اس بھارت کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اس خواجہ کی بات کرتے ہیں، اس راجہ کی بات کرتے ہیں، اس شہنشاہ کی بات کرتے ہیں، اس بادشاہ کی بات کرتے ہیں جو پورے بادشاہ کا بھارت ہے، بھارت کا بادشاہ ہے۔ میرے خواجہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ساتھ میں لوگ بھی ہے، قافلہ بھی ہے۔ میرے خواجہ آگے چل رہے ہیں، پیچھے لوگ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے خواجہ کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے۔ ایک بچہ بچوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب میرے خواجہ نے دیکھا ہے، دل بھر آیا ہے۔ میرے خواجہ نے کہا، اے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، اس بچے نے کہا، بابا میں ایک یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ چلا گیا ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ یہ دیکھو جو بچے ہیں میرے ساتھی ہیں، ان کے خوبصورت کپڑے ہیں، یہ ناک دھو کر لائے ہیں، کنگھی میں تیل بھی لگایا ہوا ہے، لیکن میں تو ایک یتیم ہوں۔ جب اتنا سننا تھا، ان کے خواجہ غریب نواز کا دل بھر آتا ہے۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں، اے لوگوں تم ایک کی طرف جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس بچے کو لیا ہے، اپنے گھر جاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پانی سے اس کا جسم صاف کرتے ہیں، یعنی اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور نئے کپڑے پہنا کر میرے خواجہ اپنے گھر سے جب عید کی طرف لے کر جا رہے تھے، جب لوگوں نے دیکھا، دوسرے بچوں نے دیکھا کہ ابھی تو پہلے یہ بچہ رو رہا تھا، پہلے یہ بچے کا جسم خراب تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے، لیکن اب یہ دیکھتے کیا ہے کہ بچہ خوبصورت نظر آتا ہے، کپڑے بھی صاف ہے، بچہ ہنس رہا ہے۔ تو بچوں نے پوچھا، اے میرے دوست کیا ہو گیا ہے کہ آج سے ایک آدھے گھنٹہ پہلے تو آپ رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں؟ اس بچے نے کہا، اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، ہماری بستی کے اندر معین الدین رہتے ہیں، ارے جب تک معین الدین رہیں گے کوئی یتیم بچہ نہیں ہوئے گا، کوئی یتیم بچہ نہیں ہوئے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو بادشاہ ایسا ہو تو پھر رہنے والوں کا ڈر کس چیز کا؟ رہنے والوں کا ڈر کس چیز کا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حقیقت میں جب بادشاہ صحیح ہو، جو قوم رہنے والی ہو، اسے ڈر کس چیز کا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، آدھی دنیا کے بھارت نہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ، حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کے بادشاہ، ایک ملک کے بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا سائیڈی کے لیے کہ جاؤ، یہ جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں امیر المومنین، دیکھ کر آؤ یہ کیا کام کرتے ہیں اور ہمیں اس سے جنگ کرنی ہے، کس طرح ہم جنگ جیت سکیں گے۔ جب وہ سپاہی حاضر ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں پوچھا، اے مسلمانوں تمہارے بادشاہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا، ہمارے بادشاہ تو جنگل میں ہوں گے، ہمارے بادشاہ جنگل میں ہوں گے۔ سپاہی نے کہا جنگل میں؟ کہا ہاں۔ سپاہی نے سوچا جنگل میں ہوں گے، ساتھ میں ان کے سپاہی بھی ہوں گے، کیونکہ وقت کے دنیا کے آدھے دنیا کا بادشاہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صرف بادشاہ، صرف بھارت کا پردھان منتری نہیں، پورے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ گیا وہ دھیرے دھیرے ڈرتے ڈرتے گیا، دیکھتے کیا ہے کہ درخت ہے اور درخت کے نیچے ایک کے اوپر سر رو کر وقت کے بادشاہ سو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سو رہے ہیں۔ جب سپاہی نے دیکھا اور پوچھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں مسلمانوں کا بادشاہ۔ جب اتنا سننا تھا تو وہ سپاہی واپس پلٹ گیا اور جب اپنے بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے پوچھا معاملہ؟ کہا بادشاہ سلامت، ہم میں اتنے
ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے اس سے لڑ سکے. ارے ہمارا تو بھروسہ تلوار اور بم پر ہے, ان کا بھروسہ رب کی ذات پر ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. رب کی ذات پر ہے. ایک تو بادشاہ ہے کہ ایک ہی سٹیج کا بادشاہ اور چاروں طرف سپاہیوں کا پہرا رہتا ہے, لیکن آدھے دنیا کا بادشاہ تھا. میں نے دیکھا کہ وہ جنگل کے اندر اینٹ کے اوپر سر رکھ کر آرام سے سو رہے ہیں, آرام سے سو رہے ہیں. ایسے بادشاہ تھے تب شیر اور بکری ساتھ میں چلا کرتے تھے, اور آج بادشاہ بھی بدل گئے تو شیر بکرے کیا بھائی بھائی کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں. اتنے نفرتیں پھیل چکی ہے. یہی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کہ رات کے وقت پوری دنیا سو جاتی ہے مدینہ منورہ میں, حضرت فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھر سے نکلتے ہیں, پوری بستی کا جائزہ لیتے ہیں, کوئی غریب تو نہیں بن رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم گلی کا چکر لگا رہے تھے, دیکھ رہے تھے, دیکھتے کیا ہے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, رونے کی آواز آ رہی ہے اور دھواں باہر نظر آ رہا ہے, چولہے کا دھواں باہر دکھائی دے رہا ہے. حضرت فاروق اعظم وقت کے بادشاہ دستک دی دروازے پر, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا میں خدا کا بندہ ہوں. دروازہ کھولیے. جب دروازہ کھولا رات کے وقت چولہے پر آگ چل رہی ہے, ایک عورت کی یتیم بچے تھے, عورت رو کر کہتی ہے میں وقت کے بادشاہ عمر فاروق اعظم کو رو رہی ہوں, عمر فاروق اعظم کو رو رہی ہوں. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کیوں؟ کا وقت کا بادشاہ امیر المومنین ہے, جن کی بستی میں ہم غریب, ہمارے یتیم بچے بھوک مر رہے ہیں. کل میدان محشر کے اندر رب کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم کی شکایت کریں. اللہ اکبر. جب اتنا سنا تھا وقت کا بادشاہ کام اٹھا واپس پلٹے اپنے گھر پر, کچھ آٹا لیا, تیل لیا, راشن لیا اور اپنے کندھوں پر رکھا. اپنے کندھوں پر جب رکھا تو حضرت فاروق اعظم کے سپاہی وزیر نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنے کندھوں پر رکھ رہے ہیں. جب کر ہاتھ تھاما, کہا بادشاہ سلامت, یا امیر المومنین یہ کام میرا ہے, یہ کام میرا ہے. آپ وقت کے بادشاہ امیر المومنین ہے, حضور کے خلیفہ ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم نے کہا اے وزیر, کل قیامت کے دن یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ یہ بوجھ تو کہتا یہ بوجھ ہے, یہ میرا حق ہے. کل میدان محشر کے اندر جب رب نے یہ بوجھ کندھوں پر رکھا تو یہ بوجھ میرا تو اٹھا لے گا؟ کہا نہیں, تو پھر مجھے ہی اٹھانے دے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم سامان لے کر اس گھر پر پہنچتے ہیں جس گھر پہ یتیم بچے رو رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے کہا بی بی آپ آٹا گوندیے اور کھانا بنائیے. حضرت فاروق اعظم چولہا جلانے میں لگے ہوئے ہیں, چولہا جلا رہے ہیں, کھانا تیار ہوا. حضرت فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے ان کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, بچے ہنس رہے ہیں. عورت کہتی ہے آپ سے نیک کوئی بندہ نہیں ہے اس بستی میں. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے پوری ماں, اس عمر کو تو معاف کر دے. عورت کہتی ہے نہیں, عمر کو معاف نہیں کرو گے. عمر کے گلے میں اس وقت پکڑی جائے گے جب رب کی بارگاہ میں عمر پیش ہوں گے. جب یہ سن رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کا جو منہ چھپا ہوا تھا کپڑے سے, حضرت عمر فاروق اعظم کی نظریں نیچے ہیں, آنکھوں میں آنسو. کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے
حضرت عمر فاروق اعظم اس عورت سے عرض کرتے ہیں بی بی عمر کو معاف کر دے۔ وہ عورت کہتی ہے ایک شخص عمر کی جگہ اگر کاش تو ہوتا تو کوئی بستی میں غریب بھوکا نہیں مرتا۔ عمر کی جگہ اگر کاش تو ہوتا بادشاہ تو اس بستی میں کوئی بھوک نہیں مرتا۔ عورت کو کیا پتا تھا یہی وقت کا بادشاہ عمر فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر نے رو کر کہا بیٹے جس عمر کے لیے تو کہہ رہے نا وہ عمر میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ عمر میں ہوں، معاف کر دے۔ اللہ اکبر جب اتنا سنا تھا بیوی نے، اس بوڑھی عورت نے سنا تو اس عورت نے کہا اے عمر جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ ان چمچوں سے ہم کہتے ہیں جو اسلام پر غلط نظریں اٹھاتے ہیں، جو اسلام پر غلط تہمتیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے، میں کمینوں سے کہتے ہیں کمینوں تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب تو وہ ہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن جب غریب آگے آ جائے تو بادشاہ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو مذہب اسلام ہے، یہی تو مذہب اسلام ہے۔ ارے تمہارے پاس دیکھنے مل جائے تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہو، غریبوں کو بھول جاتے ہو، غریبوں پر تنگی کرتی کرتے ہو، غریبوں پر بم توڑتے ہو، غریبوں کے گھر اجاڑتے ہو، لیکن مذہب اسلام یہ ہے بادشاہ بھوکا رہ سکتا ہے لیکن قوم بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اس مذہب کے ہم ماننے والے اور حضور کی بات نہ سنا ہو آپ کو، جو مذہب اسلام لے کر آئے، جو مذہب اسلام لے کر آئے، پیارے آقا اسلام کے پیارے دیواروں مکہ کی سرزمین ہے اور حضور کے آنے سے پہلے مکہ کی بہت حالت خراب تھی، لوگ بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آج ایک نعرہ بھی لگا جاتا ہے، بستیوں میں لکھا ہوتا ہے بچے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھا رہے ہیں بیٹی بچا رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایک دن کے اندر پتہ نہیں کتنی بچیوں کی موت ہو رہی ہے ریپ کی وجہ سے، اور ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن وہ صرف مسلمانوں کو تانا دینے کے لیے لگاتے ہیں۔ لیکن ان کمینوں سے پوچھا جائے اے اپنے ووٹ پر ناچنے والوں اور ہمارے ووٹ لے کر اور ہم پر ہی تلواریں کسنے والوں، 1450 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو بچوں کا حال کیا تھا، عورتوں کے حال کیا تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔ تمہارا ہی دھرم تھا کہ جب پتی مر جاتا تو اس پتی کے ساتھ میں زندہ عورت کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ دعا کرو رب کی بارگاہ میں کہ رب نے حضور کو بھیجا اور یہ سب پوری دنیا کی قائم کرتا۔ مکہ کی سرزمین ہے، ایک یتیم تھا، ایک لڑکا تھا اور اس کی ماں تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ بڑا ہوا، ماں کو دیکھ کر کیا ہے کہ ماں کے پھٹے پرانے کپڑے جس سے جسم دکھائی دیتا ہے، بیٹا بڑا ہوا، ایک دن ماں کے پاس بیٹھا ہوا کہتا ہے امی جان مجھے اگر اجازت دے تو میرا چاچا ہے وہ بہت مالدار ہے، بڑا گھرانہ ہے، سیٹ میں بھی ان کے پاس جاؤں کچھ پیسے لے کر آؤں کچھ کپڑا خریدوں، مجھ سے آپ کا یہ جسم دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا بیٹے یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہاں لوگوں کے دل پتھر بن چکے ہیں، یہ ترس کھانے والے نہیں، کہا امی جان آپ اجازت تو دے، پار کہا، ماں نے کہا بیٹے جاؤ، ماں نے اجازت دے دی۔ اب وہ نوجوان اپنے چاچا کے گھر پر جاتا ہے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی اور کہا میں تیرا بھتیجا ہوں، بھتیجا تیرے بھائی کا بیٹا ہوں، کل کیسے آنا ہوا؟ کہا میری ماں کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور مجھ سے جسم دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، مجھے
پیسے چاہیے یا کچھ کپڑے چاہیے. اندر سے آواز آئی واپس پلٹ کر میرے پاس کچھ نہیں ہے, جاؤ کماؤ کھاؤ. جب کہ گنا سننا تھا اس لڑکے نے کہا چاچا آپ میرے چاچا ہو, کہا چاچا ہو لیکن اب کچھ نہیں ہے, واپس پلٹ کر. جب کہ گنا سننا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا, روتے روتے پھر واپس گھر کی طرف آ رہا ہے. اللہ اکبر, میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, راستے سے گزر رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہا تھا. کسی صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے, صحابی رسول پوچھتے ہیں اے بیٹے کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر, اس نے کہا راستہ بدلو, میں پہلے گیا تھا چاچا کے پاس, کچھ نہیں ملا ہے, لیکن تم کچھ دینے والے نہیں ہو. صحابی رسول تھے, وہ حضور کے غلام تھے, حضور کے غلام تھے, حضور کے عاشق تھے, نبی کا کلمہ پڑھ چکے تھے. اس نے کہا بیٹے بتاؤ, وجہ تو بتاؤ, کیا وجہ ہے؟ کہا میں غریب یتیم ہوں, اپنے چاچا کے دروازے پر گیا تھا کچھ لینے کے. صحابی رسول فرماتے ہیں اے بیٹے ایک دروازہ ایسا بتاؤ کہ جس دروازے پر خالی جھولی بندہ لے کر آتا ہے, واپس پلٹتا ہے تو وہ بھری ہوئی جھولی نظر آتی ہے. بتاؤ کہ ہر میں کعبہ میں محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے, مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, جاؤ ان کے دروازے پر. آپ خالی دل پلٹو گے. لڑکا اپنی ماں کا وفادار گیا, وفادار تھا, پہلے اپنی ماں کے پاس گیا, ماں سے پورا معاملہ بتایا. ماں نے کہا بیٹے میں پہلے بتایا تھا نے آپ کو کہ یہاں چاچا یا دنیا لوگوں کے دل پتھر بن چکے ہیں, کچھ نہیں ملنے والا ہے. رونے کے بعد کچھ دیر گزرے کہ وہ ہنسنے لگ گیا. ماں نے کہا بیٹا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اپنی جان, آج ایک ایسا دروازے کا پتہ دیا گیا ہے کہ جس دروازے پر بندہ خالی جھولی لے کر جاتا ہے, واپس آتا ہے تو بھری ہوئی جھولی ہوتی ہے. ماں نے کہا بیٹے وہ کون ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی, مسلمانوں کے نبی. ماں نے کہا بیٹے ان کے پاس مت جانا, ارے وہ تو جادوگر ہے, ان کے پاس جو جاتا ہے انہیں کا ہو کر لے جاتا ہے, انہیں کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. لڑکے نے کہا اے امی جان میں ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, مجھے آپ کی اجازت دیجئے, میں پہلے بول دوں گا کہ میں آپ کا نہیں ہوں گا, نہ آپ کا کلمہ پڑھوں گا. بار بار کہا. ماں نے کہا بیٹے جاؤ, اجازت ملی ہے. گھر میں کعبہ پہنچتے ہیں, دروازے پر دستک دیتے ہیں, میرے آقا اندر تشریف فرماتے, کعبے کے اندر دیکھتے کیا ہے, ایک بچہ دروازے پر کھڑا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں آگے بڑھو, آگے بڑھو. اس بچے نے کہیں سے آواز دی, میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ آگے آئیے. اس لڑکے نے کہا آ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں, اور لبوں پر یہ ہے کہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. حضور کے پاس آیا, حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ فریاد سنائی میں غریب ہوں, یتیم ہوں. جب اتنا سنا میرے حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. حضور کی جو چادر مبارک کی کملی والی, حضور نے اسے دیا. جو بچہ تھا وہ یہودی کا بچہ تھا, مسلمان نہیں تھا. اور کہا بیٹے جاؤ لے جاؤ اپنے ماں کے یہ کپڑے پہنا دینا اسے. اور وہ کپڑا لیا, اس چادر حضور کی, اور وہاں سے روانہ ہو گیا. آیا تھا روتا ہوا, جا رہا ہنستا ہوا, اپنے ماں کے دروازے پر دستک دی. اندر سے ماں باہر نکلی, کہا اے امی جان لو یہ کپڑا. اس نے جب ماں نے یہ کپڑا دیا تو دل کی دنیا بدل گئی, دل کی دنیا بدل گئی. ماں نے کہا کہ ساقی چاچا کے دروازے پر گیا, کچھ نہیں ملا, لیکن ایک مسلمانوں کے نبی جس کے دروازے پر گیا تو خالی نہیں لوٹا, جھولی بھری ہوئی ہے. کہا اے بیٹے چادر بعد میں پہنو گے, پہلے اس کے دروازے پر لے جا, اس کے در پر لے جا. تو کون ہے؟ کامی جان میرے ساتھ چلو. بیٹ یہودی اور اس کی عورت, اس کی ماں ساتھ میں جاتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. میرے آقا فرماتے بیٹے کیسے
یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دھرم ہے، یہ ہمارا دھرم کہتا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے محبت سب کے لیے کرو، نفرت کسی سے نہیں رکھنی ہے۔ یہ نفرتوں والے وہ کمینے لوگ ہیں جو آج مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اے دنیا میں دنیا کی چوکھٹوں پر بسنے والوں، اے حرام کمائی کرنے والوں اور مسلمانوں کے ووٹ پر جیت کر کرسی پر بیٹھنے کے بعد مذہب اسلام پر غلط انگلی اٹھانے والوں، سنو میرے مذہب اسلام کو پڑھو، یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ایسا ویسا مذہب نہیں ہے کہ ہر چیز کے سامنے جھک جائے، یہ تو مذہب اسلام وہ ہے جو صرف ایک رب کی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت ہے۔ تو مسلمانوں آپ سے گزارش کروں گا اپنی بات ہے کہ آپ آپس کی یہ برادریاں جو ہم لڑ کے الگ ہو رہے ہیں نا، یہ بہت غلط بات ہے۔ آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، آج بھائی اپنے بھائی کے دروازے پر نہیں جا رہا ہے، آج بھائی اپنے بہن کے دروازے پر نہیں جا رہا ہے، بہن اپنے بھائی کے دروازے پر نہیں جا رہی ہے، ماں بیٹے سے نفرت ہے، بیٹا اپنی ماں سے نہیں بولتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے نہیں بولتا ہے، اور بیٹا اپنے باپ سے نہیں بولتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ دنیا تو ایکت میں لگی ہوئی ہے کہ ایکتا کرو، اور آج ہم آپس میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، دور زمانہ بہت خطرناک آنے والا ہے۔ اس زمانے کے اندر لوگ ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان الگ الگ ہو جائیں، مسلمانوں کے گھر الگ الگ ہو جائیں۔ دنیا تو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے ہمیں الگ توڑنے کے لیے، اور ہم اسی دنیا کے چکر میں ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے چکروں میں نہ آؤ، مذہب اسلام کو دیکھو، حضور کی تعلیمات کو دیکھو، آپس میں محبت کرو۔ کچھ لڑائی ہو جائے، کچھ بات ہو جائے تو بیٹھ کر ایک کمرے میں اندر گیٹ بند کر کے سلٹ سکتے ہو، بات کو ختم کر سکتے ہو، ایک ہی دروازے میں بات ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہمارا تو کلام یہ ہے کہ کچھ بات ہوئے تو دوسرے آدمی کے پاس پہنچ گئی، تیسرے والا انگلیاں لگا رہا ہے، چوتھے والا یہ بولا تمہارے بھائی نے یہ کہا ہے، تمہاری ماں نے یہ کہا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ہماری برادریاں ٹوٹ گئی، ہمارے گھر الگ ہو گئے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم مسجد میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یار مسجد میں ہمارا فلاں بھائی ہوگا، اس سے ہماری بنتی نہیں ہے، ہم مسجد میں کیسے جائیں؟ وہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ سامنے آئے گا تو میرا قلعہ خون سڑ جائے گا۔ یہ تیرے پاس کتنا خون آ گیا تو دیکھتے ہی خون کے بلبلے ہو جائیں گے، کتنی طاقت آ گئی، تیری طاقت ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، ایک ہی سب نے کھڑے ہو کے محمود والا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، ایک سب میں یہ مسجد ہے، مسجد ہم ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کوئی غریبی غروبی امیری نہیں دیکھی جاتی ہے، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نفرتوں کے بادل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ نفرتوں کی آنکھیں تو پہلے ایسے ہی بہت چل رہی ہے ہمارے دیش کے اندر، ہماری نفرتوں کی پھیل رہی ہے۔ پھر ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے، بہن بہن بن کے رہنا چاہیے، ماں باپ بن کے رہنا چاہیے، ماں ماں بن کے رہنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں سے پیار محبت کرو، باپ سے پیار محبت کرو۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ماں، کچھ بچے ہوتے ہیں ماں کی مانتے باپ کی نہیں مانتے، کچھ ہوتے ہیں ماں کی باپ کی مانتے ہیں، ماں کی نہیں مانتے۔ باپ کہتا ہے کہ ادھر نہیں جانا، ماں کہتی ہے ادھر جانا۔ ایک طرف باپ کہتا ہے بچے الگ ہو گئے، یہ تو باپ کی مانتے ہیں، میں ان سے کیا بولوں گا، باپ بھی بولنا بند کر دیتا۔ کیا ماں کہتی ہے اپنے باپ سے یہ بولتے ہیں، ماں بند کر دیتی ہے بولنا بولنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ غلط سسٹم ہے۔ اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ماں اور باپ کا ادب کرو، جس طرح وہ کہیں اگر حق بات ہو تو اس پر عمل کرو۔ اور وہ بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنی بہنوں سے نفرت کرتے ہیں کہ تو اپنی بہن کے اوپر آج کی دلیل ہے جہاں تک شفاعت کا ہاتھ رکھے گا۔ جو اپنے ماں باپ سے دور ہے یہ پڑھنے کے بعد کسی آپ کی ماں کی چوکھٹ پر چلے جانا، باپ کی چوکھٹ پر چلے جانا،
اور جا کے اپنا سر نیچے کر دینا. ماں تمہیں دھکا دے کر باہر نہیں نکالے گی گھر سے. ماں محبت بڑی نگاہ سے تیرے اوپر ہاتھ رکھ دے, سب نفرتیں ختم ہو جائے گی. آخری یہی پیغام ہے, محبت سب کے لیے. بولو محبت سب کے لیے. محبت دل سے کرنا محبت. یہ نہیں کہ میرے سامنے بہت محبت سب کے لیے. محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو پھر سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی کلمہ پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان محمد